بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کے بعد اس کی صفت میں پیدا کرنے والی زیادتی نہیں ہوئی کہ پیدا کرنے کے بعد وہ خالق بنا ہو، بلکہ جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی خالق ہی تھا۔ ہمیشہ سے علم والا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہمیشہ سے علم والا ہے تو خالی علم ہی کی صفت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمال سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ متصف ہے۔ مثال کے طور پر رحم کرنا، تو رحم کب ہوتا ہے؟ کسی وقت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ زمین پر رحم کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، تو جب جب زمین پر رحم ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ زمین پر رحم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ رحم کی صفت سے متصف نہ ہو، بلکہ الف سے لے کے یا تک اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات قرآن اور حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے، چاہے ان کے اسباب وجود میں آنے کی دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ انہی میں ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلندیوں میں، چونکہ کچھ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں میں ہے، اور یہ بلندیوں میں ہونا اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے، یعنی جب عرش بھی نہیں تھا اور کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ بلندیوں ہی میں تھا، کیونکہ العلی کیا ہے، اس کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازلی ہے، ازل کا مطلب جس کی شروعات نہ ہو، کذالک لا یزال علیہا ابدیا، اسی طریقے سے اس کی صفات ہمیشہ رہیں گی، ہے نا، اس کی صفات کیا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ بس اتنی چیز ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی ہیں، جیسے اس کی حیات، اس کا علم، اسی طریقے سے اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کام کے وجود ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ نہ بھی پیدا کرے تو بھی خالق ہے۔ کوئی چیز دنیا میں سننے کی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کوئی چیز دنیا میں دیکھنے کی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سے ان صفات سے متصف تھا اور ہمیشہ ان صفات سے متصف رہے گا۔ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری۔ وہی بات جو ہم نے بھی اردو میں بیان کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام خالق ہوا ہے اور کسی چیز کی ایجاد، یعنی جو مخلوق ہے اس کی ایجاد کے بعد اس کا نام باری ہو گیا۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی خالق تھا، اور جب مخلوقات کو اس نے پیدا نہیں کیا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ باری تھا۔ لہو معنی الربوبیت ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت ثابت ہے اگرچہ کوئی چیز پالنے کے لیے دنیا میں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے نا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہو، چونکہ کچھ تھا ہی نہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ رب تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خالق تھا جب دنیا میں یا اس کائنات میں اس نے کوئی چیز پیدا نہ کی تھی۔ یہ تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے امام صاحب کا کہ کچھ لوگ جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں اور جہمی لوگ جو ہیں وہ ان تمام صفات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب صفات مخلوق کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے پیدا کرنا اور اسی طریقے سے کسی چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ مخلوق کی ہیں۔ تو ان کا رد ہے اصل میں۔ اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کما انہ محیی الموتى بعدما احیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے بعدما احیا، استحق هذا الاسم قبل احیائهم، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام کیا ہے؟ ہمیشہ سے اللہ اس نام کا مستحق ہے، اگرچہ نہ کوئی زندہ کرنے والا ہو اور نہ ہی کوئی پیدا کرنے والا ہو۔ اسی صفات کو آگے
مزید بیان کیا جا رہا ہے. کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، اور جب کوئی مخلوق نہ ہوگی تب بھی اسی طرح خالق رہے گا. ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی جانب اپنی تنگ دستی اور اپنا فقر بیان کرتی ہے. وکل امر علیہ یسیر، ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. لا یحتاج الی شیء، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، تم میں کے اول اور تم میں کے آخر سب ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سارے لوگ ایسے ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ملک، اس کی شان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی جانب کیا ہے، اپنا فقر ظاہر کرتی ہے. اور ہم نیک کام کریں گے تو یہ ہماری سردردی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی زیادتی اس سے نہیں ہوتی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہو جائے، بڑھ جائے. اور وہ کیا ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. کیسے سنتا ہے، ہمارے جیسا نہیں سنتا. کیسے دیکھتا ہے، ہمارے جیسا نہیں دیکھتا. خلق الخلق بعلمہ، تمام مخلوق کو پیدا کیا اس نے اپنے علم سے. یہاں قدریہ کا رد ہے اصل میں، جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے اس میں اچھی چیز تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے، بری چیز اللہ پیدا نہیں کرتا. اچھا، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر بری چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، مثال کے طور پہ کفر ہے، تو ہمارے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ پہلے خود کفر کو پیدا کرتا ہے، کافر کے لیے کفر پیدا کیا، پھر اس سے کفر کروایا اور پھر جہنم میں بھی ڈال رہا ہے. تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کے حساب سے اس دنیا میں کتنے خالق ہیں؟ دو، ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا. تو جو جبریہ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جب تقدیر کا انکار کرنے پر آتے ہیں تو قدری بھی ہو جاتے ہیں. جیسے تبلیغ جماعت کا ایک مشہور مقولہ ہے، دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر. سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے، تقدیر کی بنیادوں سے ٹکراتا ہے یہ مسئلہ. دین بھی بقدر مقدر ہے اور دنیا بھی بقدر مقدر ہے. دین بھی بقدر مشقت ہے اور دنیا بھی بقدر مشقت ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے. تو کیونکہ ان کے یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم دکان چھوڑو، دکان تو جتنی ملنی ہے ملے گی ہی، لیکن بنا جماعت میں جائے دین نہیں آتا. بتانے کا مقصد یہ ہے. اس لیے ایک آدمی کے پیچھے نہا دھو کے پیچھے پڑتے ہیں. ان سے پوچھا جائے اللہ کا کام ہے، اللہ خود لے لے گا. نہ، بلکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو کسی سرغنہ سے یہ بھی سنا گیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو رسولوں کو نہ بھیجتا. بہت بوال ہوا تھا اس اسٹیٹمنٹ پر بھی، لیکن بہرکیف یہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری ہی محنت سے، ہماری محنت کاملہ سے ہی دین بچ سکتا ہے. اور دنیا کے بارے میں جب بات کریں گے تو بولیں گے کہ دنیا تو جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی مل کر رہے گی، اگرچہ آپ ہاتھ پیر باندھ کر گھر میں بیٹھ جائیں. تو اللہ نے تمام مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا ہے، پھر ان کے لیے تقدیر مقدر کر دی ہیں. قدر لهم اقدارا، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں جان لیا ہے کہ یہ آدمی نیک کام کرے گا اور اس کے لیے نیکی کا کام آسان کر دیا، اور دوسرے آدمی کے لیے یہ بات جان لی کہ یہ کیا ہے، کفر اختیار کرے گا اور اس کے لیے کفر کو آسان کر دیا. لیکن
بار بار ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تئیں ادب کی وجہ سے کسی بھی شر کی نسبت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم یوں نہیں کہتے، جیسے اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نیتا جی کے پاس جائیں، بولے آپ نیتا جی نہ تو آپ جھوٹے ہیں، نہ ہی مکار ہیں، نہ ہی چال باز ہیں، نہ دھوکے باز ہیں. تو نیتا جی کا متھا خراب ہوگا، یہ تعریف ہو رہی ہے، کھچائی کرنی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق صفات منفیہ بیان نہیں کرتے ہم. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بنا بات کے گمراہ نہیں کرتا. یہ نہیں بولتے ہیں، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ہے، یعنی منفی باتیں نہ بول کر مثبت باتیں بولتے ہیں. تو تقدیر کے متعلق بھی یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق مثبت باتیں بولتے ہیں. جب اچھائی کا ذکر آئے گا تو بول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے. اور جب گمراہی کی بات آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ یہ میرے اعمال کی بربادی ہے. یا یوں کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے. یوں نہیں کہتے جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے. ہم نہ یوں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کفر کو بھی پیدا کیا ہے، تیرے چاہنے ہی سے کفر ہوا ہے. بات ایسی ہی ہے، لیکن ادب کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. ایک حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اے اللہ تیری طرف نہیں ہے. سورہ جن میں ہے کہ ہم نہیں جانتے، جن کہتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. جب بھلائی کی بات آئی تو اللہ کا نام آیا، اور جب برائی کی بات آئی تو پیسو وائس میں کہا گیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. حالانکہ اچھائی کا ارادہ بھی اللہ کی طرف سے اور برائی کا ارادہ بھی. لیکن انبیاء، فرشتے اور جنات یہ ادب جانتے ہیں کہ جب شر کی بات آتی ہے تو اس کی کلی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے. خیر بھی اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، شر بھی اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے ناراض ہوتا ہے. فرق نہیں ہے. سبحانک اللہم